مثال کے طور پر نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں نماز کی شرطیں کتنی ہیں. کیا ہے؟ طہارت. کیا نماز میں داخل ہے طہارت؟ طہارت نماز سے پہلے پائی جاتی ہے، نماز میں تھوڑی ہے. طہارت پہلے ہو پھر نماز ہوگی، تو طہارت نماز سے خارج ہے. دوسری ستر عورت، تو ستر عورت نماز میں داخل نہیں بلکہ نماز سے پہلے ہے، پہلے ستر عورت ہو جانا چاہیے. استقبال قبلہ، یہ پہلے ہو جانا چاہیے. اگر کوئی نماز شروع کر دے بعد میں استقبال قبلہ کرے تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں. ایسے ہی کوئی ستر عورت پہلے نہ کرے، نماز شروع کر دے اس کے بعد ستر عورت کرے تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں. تو طہارت پہلے نہ ہو، نماز شروع کرنے کے بعد وہ طہارت کرے تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں. اس کا مطلب طہارت، ستر عورت اور استقبال قبلہ اور وقت بھی نماز کے لیے شرط ہے، نماز میں داخل نہیں ہے. اگر کوئی وقت سے پہلے نماز شروع کر دے بعد میں وقت داخل ہو تو اس کی نماز نہیں ہوگی. نیت کا نماز سے ملا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک آدمی نیت کر لے کہ میں نے نیت کی، میں نے 4 رکعت نماز ظہر کی، یہ نیت کر لی، اس کے بعد کھانا کھا لیا، پھر اس کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہوا، تو یہ پہلی والی نیت نماز کے لیے کافی نہیں ہے نا. اب اس کے بعد ہے جو ہے تکبیر تحریمہ کو، تو تکبیر تحریمہ بھی نماز سے خارج ہی بعض لوگوں نے مانا ہے. تو بہرحال یہ جو شرط ہے نماز کی، تو نماز کے لیے جو شرط ہے یہ نماز میں داخل نہیں ہے. تو اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور جمہور متکلمین محدثین محققین جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا اور اقرار باللسان کا، مگر یاد رہے کہ اقرار باللسان یعنی زبان سے اقرار کرنا یہ شریعت کے احکام جاری کرنے کے لیے یہ رکن ہے یا شرط ہے. اب آپ یہاں کہیں گے کہ رکن ہے تو رکن تو داخل ہوتا ہے، جیسے نماز کے ارکان کیا ہیں؟ قیام، قرات، رکوع، سجود، قائد اخیرہ، خروج بسنعہ. دیکھیے رکن اگر کبھی نہ پایا جائے تو اس سے اصل چیز فوت نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ ایک آدمی ہے، نماز اس کے اوپر فرض ہے مگر کھڑا نہیں ہو سکتا، تو قیام رکن ہے نماز کا، مگر مجبوری کے وقت قیام اس سے ساقط ہے کہ اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر کے نماز پڑھے. جیسے جو شخص سجدے پہ قادر نہ ہو اس کے اوپر سے قیام ساقط ہے، تو قیام تو رکن ہے نا نماز کا، لیکن مجبوری کے وقت ہے وہ آدمی اگر قیام نہ کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی کیونکہ وہ نماز پہ قادر نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص دل سے تصدیق کرے اسلام کی حقانیت کا، تمام ضروریات دین کو مانے، مگر اسے اتنا موقع نہ مل سکا کہ وہ زبان سے اقرار کرے، تو عند اللہ مومن ہے، وہ عند اللہ مومن ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اور جمہور محققین متکلمین کے نزدیک ایمان صرف نام ہے تصدیق قلبی کا. اگر اقرار باللسان اور عمل بالارکان کو ایمان کا جز مانیں گے تو وہ خرابی لازم آئے گی جو ہم نے بتایا کہ انتفاع جز انتفاع کل کو مستلزم ہے. اگر ایک جز کم ہوا تو کل ختم ہو جائے گا. اچھا، اس پر دلیل کیا ہے؟ دیکھیے، تصدیق بالقلب ایک کیفیت کا نام ہے، وہ کوئی میٹر فٹ سے ناپنے والی چیز نہیں ہے یا وزن سے تولنے والی چیز نہیں ہے. ایک کیفیت کا نام ہے کہ مان لیا جائے، ہے نا. جیسے کوئی کہے بھئی ہم فلاں سے محبت کرتے ہیں یا ہم فلاں سے دشمنی کرتے ہیں، تو محبت کتنے کلو کی ہے یا کتنے میٹر کی ہے یہ ناپا نہیں جا سکتا ہے نا. وہ ایک کیفیت کا نام ہے، اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی. ہاں، بہت زیادہ محبت اور بہت کم محبت، اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے تو ہمیشہ وہ اس کے ساتھ رہتا ہے، تھوڑی بہت محبت ہوتی ہے تو کبھی ملنے جاتا ہے کبھی نہیں ملنے جاتا، کبھی زیارت کرتا ہے کبھی نہیں زیارت کرتا. تو یہ جو کیفیت میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، کمی گھٹنے بڑھنے کا معاملہ وہاں پر نہیں ہو سکتا ہے. تو ایمان نام ہے دل سے مان لینے کا. اس پر دلیل قرآن مقدس میں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے دل کے عمل کو ایمان قرار دیا ہے. دیکھیے قرآن پاک میں اللہ کیا فرماتا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان نقش کر دیا گیا ہے، اور دل میں جو چیز نقش کی جاتی ہے اس کو گھٹایا اور بڑھایا نہیں جا سکتا. تو وہ شدت و ضعف، مضبوط اور کمزوری کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا من الذین قالوا آمنا باللہ بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم،
کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر ان کے دل نے ایمان قبول نہیں کیا ہے. تو دیکھیے زبان سے تو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے، مگر قرآن کہہ رہا ہے وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دلوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا. کیا مطلب؟ ایمان کا تعلق دل سے ہے. دیکھیے سورہ منافقون اٹھائیے، پہلی آیت جو سورہ منافقون کی ہے اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے محبوب اذا جاءک المنافقون، منافقین تمہارے پاس آتے ہیں اور وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم یقیناً ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. مگر اللہ فرماتا ہے میرے محبوب تمہارا رب جانتا ہے کہ تم اللہ کے رسول ہو، لیکن منافقین جھوٹے ہیں. تو منافقین منہ سے تو کہہ رہے ہیں مگر دل میں چونکہ ان کے ایمان نہیں ہے اس لیے انہیں مومن نہیں کہا گیا. اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت من یعمل من الصالحات من ذکر و انثی مؤمن، ہے نا. قرآن فرماتا ہے کہ جو بھی مرد و عورت میں سے نیک عمل کرے شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. جو قرآن پاک کی دوسری آیت الذین آمنوا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جس نے بھی نیک عمل کیا مرد و عورت میں سے شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. تو اعمال صالحہ کی مقبولیت کے لیے ایمان کو شرط قرار دیا گیا. تو گویا کہ ایمان جو ہے اعمال صالحہ کب مقبول ہوں گے؟ جب ایمان پایا جائے گا. اور ابھی ہم نے بتایا کہ شرط شے سے خارج ہوتی ہے، شے کی شرط شے سے خارج ہوتی ہے، جیسے نماز کی شرط نماز سے خارج ہوتی ہے. تو پتہ چلا کہ اعمال وغیرہ یہ ایمان کے جز نہیں ہیں، یہ خارج کی ایک چیز ہیں. اب یہاں پر تفصیل سمجھ میں آ گئی. لہذا دیکھیے یہاں پر کئی فرقے ہیں. ایک تو یہ کہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک آدمی کے اندر تصدیق قلبی پائی گئی اور اس کے بعد اقرار باللسان نہ پایا گیا تو عند اللہ وہ مومن ہے مگر عند الناس وہ کافر ہے، اجراء احکام نہیں ہوگا اس کے اوپر. ایک وہ شرط ہے، ایک شخص ہے جو تصدیق قلبی بھی کرتا ہے، اقرار باللسان بھی کرتا ہے، عمل بالارکان بھی کرتا ہے، وہ شخص مومن ہے اور جنتی ہے. مگر یہاں ایک خوارج کا فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر عمل بالارکان نہیں پایا گیا تو وہ کافر ہو جائے گا. تیسرا فرقہ ہے خوارج معتزلہ کا، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے گناہ کبیرہ کر لیا، فرق دیکھیں، خوارج کہتے ہیں اگر کوئی گناہ کبیرہ کر لے گا تو مومن ہی نہیں رہے گا، ہے نا. اور دوسرا فرقہ ہے معتزلہ کا جو کہتا ہے کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر لے تو وہ نہ مومن رہے گا نہ کافر رہے گا. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ چلیے ایک بیچ میں ہم نے گفتگو کر دی. اب آئیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر جب یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر آپ عمل کو ایمان کا جز مانیں گے تو یہ خرابی لازم آئے گی کہ ایک عمل چھوڑ دینے سے آدمی مومن نہ رہے، کیونکہ انتفاع جز انتفاع کل کو مستلزم ہے. تو ان کے ماننے والے صفائی یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو ہے نا ہم مانتے ہیں کہ یہ اعمال ایمان کامل کے جز ہیں، عمل ایمان کامل کے جز ہیں کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو تو کافر نہیں ہوگا، ایمان کامل اس کا نہیں رہے گا. سمجھے کہ نہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم جو اعمال کو ایمان میں داخل مانتے ہیں یا ایمان کی زیادتی اور کمی کے قائل ہیں، اس سے ہماری مراد ایمان کامل ہے جو جہنم میں جانے سے روکتا ہے. رہ گیا نفس ایمان جو جہنم میں خلود فی النار سے روکے، وہ صرف تصدیق قلبی ہے اور وہ کمی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتا. امام شافعی کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ دیکھیے جو ہم کمی اور زیادتی کی بات کرتے ہیں اور یہ تو ہم ایمان کامل کے اعتبار سے کرتے ہیں، نفس ایمان کے اعتبار سے نہیں کرتے. لیکن چونکہ احادیث کریمہ میں اور قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں ایمان کے کمی اور زیادتی ہونے کا ذکر ملتا ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے. یہ امام شافعی کی طرف سے جواب دیا جاتا ہے. اگر یہ دیکھا جائے تب تو پھر جھگڑا یہ لفظی ہے کہ امام شافعی جو کہتے ہیں ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے وہ ایمان کامل کے اعتبار سے کہتے ہیں، اور ہم جو کہتے ہیں کہ ایمان کم اور زیادہ نہیں ہوتا یہ نفس ایمان کے اعتبار سے کہتے ہیں. تو نفس ایمان کے اعتبار سے ایمان کم اور زیادہ نہیں ہوتا یہ ہم بھی کہتے ہیں اور امام شافعی بھی کہتے ہیں، اور ایمان کامل کے اعتبار سے ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے یہ امام شافعی بھی مانتے ہیں اور یہ ہم بھی مانتے ہیں. مگر اس ماننے میں اتنا فرق ہے کہ یہ کمی اور زیادتی کیف کے اعتبار سے ہوتی ہے، مقدار کے اعتبار سے نہیں ہوتی.
تو گویا کہ حاصل کلام یہ نکلتا ہے کہ یہ جھگڑا لفظی ہے کہ وہ جس کمی اور زیادتی کی بات کرتے ہیں کہ کمی اور ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، وہ ایمان کامل کے بارے میں کہتے ہیں، اور ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان کم اور زیادہ نہیں ہوتا، وہ اس نفس ایمان کے بارے میں کہتے ہیں۔ لہذا دونوں جھگڑا لفظ کا ہے، تعبیر کا ہے، حقیقت میں کوئی اختلاف یہاں پر نہیں پایا جاتا ہے۔ اب امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس موقف کی دلیل میں کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، اس پر قرآن مقدس کی آیتیں پیش کرتے ہیں۔ مگر یہاں پر ضروری ہے کہ ہم ایک بحث کر دیں ایمان کی تعریف کو لے کر۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تمام ضروریات دین کو دل سے مان لینا، تمام ضروریات دین کی تصدیق کرنا، یعنی وہ چیزیں جو ضروریات دین سے ہیں ان سب کو دل سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اب ضروریات دین کسے کہتے ہیں؟ ضروریات دین سے مراد وہ دینی باتیں ہیں جن کا دین سے ہونا ایسا قطعی یقینی ہو جس میں ذرہ برابر بھی شبہ نہ ہو، دلیل قطعی اور یقینی سے ثابت ہو، اور ان کا دینی بات ہونا ہر خاص اور عام کو معلوم ہو۔ خاص سے مراد علماء، عام سے مراد عوام، اور عوام میں وہ عوام جو علماء کی صحبت میں رہتے ہیں، علماء کی صحبت میں رہتے ہیں۔ لہذا اس بنیاد پر وہ دینی باتیں جن کا دین سے ہونا سب کو معلوم ہو مگر اس کا ثبوت قطعی نہ ہو تو وہ ضروریات دین سے نہیں ہیں، اور اگر یہ کی ایسی دینی بات جس کا ثبوت جو ہے دلیل قطعی سے ہو مگر اس کا دین سے ہونا عوام و خواص سب کو معلوم نہ ہو تو وہ ضروریات دین سے نہیں ہوں گے۔ اب فرق کیا ہوگا؟ جن دینی باتوں کا ثبوت قطعی ہو اور وہ ضروریات دین سے نہ ہوں، ان کا مومن اگر اس کے ثبوت کے قطعی ہونے کو جانتا ہو، اور اس کا منکر اگر اس کے ثبوت قطعی ہونے کو جانتا ہو، دونوں چیزیں ہیں۔ دیکھیں، جن باتوں کا ثبوت قطعی ہو اور وہ ضروریات دین سے نہ ہو، یعنی ہر خاص و عام اسے ضروریات دین سے نہ جانتے ہوں، اگر اس کا کوئی انکار کرے اور اس کے ثبوت قطعی ہونے کو جانتا ہو تو کافر ہے، اور اگر نہ جانتا ہو تو اسے بتایا جائے، بتانے پر اگر حق مانے تو مسلمان، اور بتانے کے بعد بھی اگر انکار کرے تو کافر ہے۔ اور وہ باتیں جن کا دین سے ہونا سب کو معلوم ہے مگر ان کا ثبوت قطعی نہیں ہے تو ان کا منکر کافر نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہوگا کہ اگر یہ باتیں ضروریات مذہب اہل سنت سے ہیں تو گمراہ ہے، اور اگر اس سے نہیں ہے تو خطا کار ہے۔ اب ضروریات مذہب اہل سنت کیا ہے؟ ضروریات مذہب اہل سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مذہب اہل سنت سے ہونا سب عوام و خواص کو معلوم ہو، جیسے آداب قبر اور اعمال کا وزن۔ یہ ہم نے یہاں پر بحث کر دی، پھر سے اگر آپ چاہیں تو سن لیں کہ دیکھیے، ضروریات دین ان دینی باتوں کو کہتے ہیں جس کا دین سے ہونا، پہلی بات تو یہ کہ جن کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو، دلیل قطعی سے ہو، اور ان کا دین سے ہونا ہر خاص و عام کو معلوم ہو۔ خاص سے مراد علماء ہیں، عام سے مراد وہ عوام جو علماء کی صحبت میں رہتے ہیں۔ تو اب یہاں دو چیزیں ہیں، ضروریات دین کی وضاحت میں دو چیزیں یاد رکھنی ہوں گی۔ نمبر ایک کہ جس کو جو ضروریات دین سے ہیں، پہلی چیز یہ ہوگی کہ ان کا ثبوت دلیل قطعی سے ہونا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کا دین سے ہونا ہر خاص و عام کو معلوم ہو۔ دو چیزیں ہیں۔ اب اسے ضروریات دین سے کہیں گے۔ ضروریات دین کن مسائل کو کہیں گے، کن چیزوں کو کہیں گے؟ جن کا ثبوت دلیل قطعی سے ہو اور جن کا دین سے ہونا ہر خاص و عام کو معلوم بھی ہو، ہے نا؟ اب خاص و عام کی وضاحت ہو گئی۔ اب ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا مسئلہ ہے، ایسا حکم ہے جس کا ضروریات دین سے ہونا خاص و عام کو معلوم نہیں ہے، حالانکہ اس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہے، اس کا ثبوت دلیل قطعی سے ہے۔ اب اگر اس کا کوئی انکار کرے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا ثبوت دلیل قطعی سے، تو کافر ہے۔ اور اگر
اس کا انکار وہ کر رہا ہے